مرشد کون ہوتا ہے؟ روحانی رہنمائی کی حقیقت اور تفصیل۔ السلام علیکم احباب کرام، آج ہم ایک ایسے راز کی کھوج میں نکلنے والے ہیں جسے دنیاوی عقل سمجھ نہیں سکتی، مگر روحانی آنکھوں سے یہ حقیقت واضح اور روشنی بھری ہے۔ تصور کریں، ایک راستہ جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، مگر ہر قدم پر اللہ کی عنایت اور فیض کی روشنی آپ کو گہرائیوں میں لے جاتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان نہ صرف اپنے دل کی تاریکیوں سے آزاد ہوتا ہے، بلکہ روح کی پاکیزگی، سکون اور قرب الہی کا مزہ بھی حاصل کرتا ہے۔ اور اس راستے کا رہنما وہ شخص جس کی صحبت میں دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو برکت ملتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مرشد۔ مرشد وہ نہیں جو صرف علم رکھتا ہو، نہ وہ جو دنیاوی مرتبہ یا لقب کا مالک ہو۔ مرشد وہ ہے جس پر اللہ کی عنایت اتری ہو، جو دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے کی قدرت رکھتا ہو، اور جو ہر قدم پر مرید کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ آج ہم جانیں گے کہ مرشد کون ہوتا ہے، اس کی روحانی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کیسے وہ سالک کے لیے روشنی کا مینار بنتا ہے۔ تو چلیں اس روحانی سفر میں ہم ایک ایک راز کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ حقیقت جو صدیوں سے مرید اور سالک کے دلوں کو روشنی بخش رہی ہے۔ مرشد وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور روحانی فضل سے مرید کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کوئی رسمی لقب، علمی مرتبہ یا دنیاوی مرتبہ حاصل کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ مرشد کا حقیقی مقام اللہ کی طرف سے عطا کردہ روحانی فیض، بصیرت اور دل کی پاکیزگی سے بنتا ہے۔ مرشد وہ شخص ہوتا ہے جو سالک کے دل، دماغ اور روح کی حالت کو پہچانتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت تک پہنچانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کی تعلیم صرف علمی یا ظاہری نہیں ہوتی، بلکہ روحانی تجربات، مشاہدات اور مراقبہ کی روشنی میں مرید کی تربیت کی جاتی ہے۔ مرشد کی تعریف اور خصوصیات: ایک اللہ کے راستے کی رہنمائی کرنے والا۔ مرشد سالک کو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے، اس کے دل کو نور اور روح کو صفا بخشتا ہے۔ وہ سالک کے باطن کی حالت، دل کی کیفیت اور روحانی استعداد کو سمجھ کر ہر مرید کے لیے مخصوص ہدایت دیتا ہے۔ روحانی بصیرت: مرشد کو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں میں سے منتخب کرتا ہے جو دل، عقل اور روح میں پاکیزگی رکھتے ہیں۔ وہ سالک کے اندر چھپی ہوئی روحانی حالت اور استعداد کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق فیض اور نصیحت فراہم کرتا ہے۔ تجربہ اور علم سلوک: مرشد صرف کتابی علم نہیں دیتا، اس کی رہنمائی عملی تجربات، مراقبہ، ذکر اور روحانی مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ مرید کو روحانی آزمائشوں، صبر اور اخلاقی تربیت کے ذریعے ترقی کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ مرید کے لیے مکمل رہنمائی: مرشد مرید کی روحانی حالت، دل کی کیفیت، اعمال اور دعاؤں کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان کے مطابق اصلاح اور ہدایت فراہم کرتا ہے۔ وہ سالک کے لیے ایک روشن چراغ کا کام دیتا ہے جو تاریکی میں راہ دکھاتا ہے۔ فیض اور برکت کا مرکز: مرشد کی روح اللہ کے نور روشن ہوتی ہے۔ اس کی صحبت میں مرید کو روحانی فیوز اور برکات حاصل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور روح اللہ کے قرب سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ اخلاص اور قربت الہی: مرشد کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات اور خواہشات کو پس پش ڈال کر مرید کی تربیت، روحانی ترقی اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے۔ مرشد اور دیگر روحانی مقامات میں فرق: مرید وہ شخص جو روحانی سفر پر گامزن ہے اور اپنے نفس اور دل کو پاک کر رہا ہے۔ مرشد وہ شخص مرید کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے روحانی ترقی کے راستے دکھاتا ہے۔ قطب وہ سالک جو اللہ کی خاص عنایت کا مرکز بن گیا ہے اور دوسروں کے لیے روحانی روشنی کا ذریعہ ہے۔ مجذوب وہ شخص
جو اللہ کے عشق میں مکمل غرق ہو چکا ہے، دنیاوی عقل اور منطق سے آزاد اور روحانی فیض کا مرکز ہے، یعنی مرشد مرید کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، جبکہ قطب اور مجذوب اللہ کے فیض کے مخصوص وسیلے ہوتے ہیں۔ مرشد کی روحانی ذمہ داریاں: مرید کو صبر اور تحمل سکھانا تاکہ وہ روحانی آزمائشوں میں ثابت قدم رہ سکے، مرید کے دل کو پاکیزہ کرنا اور روحانی تربیت فراہم کرنا، مرید کو اللہ کی محبت اور قربت کی طرف مائل کرنا، روحانی فیوز، روشنی اور سکون کا ذریعہ بننا تاکہ مرید ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی حاصل کرے۔ ہر مرید کی روحانی ترقی میں رہنمائی، نصیحت اور اصلاح فراہم کرنا۔ مرشد کی حقیقت اور اہمیت: حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سے ایک شاگرد نے پوچھا، آپ کو اللہ کی طرف یہ سفر کس نے سکھایا؟ آپ نے یہ روحانی راہ کس کی رہنمائی میں حاصل کی؟ حضرت فرماتے ہیں، مرشد وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے، جو اپنا راستہ دکھائے وہ حقیقی مرشد نہیں۔ میں نے اپنی جوانی میں قسم کھائی تھی کہ میں مرشد نہیں بنوں گا، کیونکہ میں خود بھی اس راستے کو تلاش کرتا رہوں گا۔ مرشد وہ ہے جو اللہ کے راستے پر سالک کو لے جائے، لیکن ہر انسان جو اپنا راستہ خود بنائے وہ مرشد نہیں کہلائے گا۔ مرشد کی صحبت میں انسان دل کی آنکھ سے حقیقت دیکھنا سیکھتا ہے، روحانی فیوز حاصل کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم مرشدین اس حقیقت کی عملی مثال ہیں کہ مرشد اللہ کی طرف سے منتخب انسان ہوتا ہے جو دلوں کو روشنی، روحوں کو سکون اور زندگیوں کو برکت دیتا ہے۔ مرشد کی عملی اثرات: مرید کے اعمال میں تبدیلی اور بہتری آنا، دل میں سکون اور روحانی روشنی کا اترنا، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی محبت اور رہنمائی کا محسوس ہونا، روحانی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی قوت اور صبر۔ ہم نے جانا کہ مرشد صرف ایک رہنما نہیں بلکہ روحانی فیض، بصیرت اور اللہ کی محبت کا وہ روشن مرکز ہے جس کی صحبت میں انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو روشنی حاصل ہوتی ہے اور سالک اللہ کے قرب کے راستے پر مضبوط اور پختہ قدم بڑھاتا ہے۔ مرشد نہ صرف مرید کو صحیح راستہ دکھاتا ہے بلکہ ہر قدم پر اس کے دل و روح کی حالت کا خیال رکھتا ہے، اسے صبر، تحمل اور اللہ کی یاد میں مستحکم کرتا ہے۔ اس کے الفاظ، اس کی نصائح اور اس کی موجودگی خود ایک ایسا فیض بن جاتی ہے جو سالک کے دل میں روشنی کے بیج بوتی ہے اور اسے روحانی ترقی کی بلند منازل تک لے جاتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم مرشدین کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ مرشد وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو، جو اپنے مرید کو دنیاوی فریبوں سے آزاد کر کے اللہ کی محبت میں غرق کرے اور جس کے ہر عمل، ہر نصیحت اور ہر لمحے میں اللہ کی عنایت نظر آئے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کا ایک اور گہرا، پاکیزہ اور حقیقت سے بھرپور روحانی سفر۔ یہ وہ سفر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مرشد کی رہنمائی میں مرید کیسے اپنی روح کی گہرائیوں کو پہچانتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کے فیض کے سامنے پیش کرتا ہے اور ایک مکمل روحانی زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ اب راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت، ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے راز، ایک نئے سفر اور ایک نئے نور کے ساتھ، جہاں ہر لمحہ اللہ کے فیض اور روحانی بصیرت سے معمور ہوگا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنی روح کو پاکیزگی اور سکون کی طرف مائل رکھیے اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ حامی اور ناصر ہو۔